وہ آپ کہہ لیں فوڈ ریلیٹڈ آئٹمس کا ہے. 25% جو اس میں ویٹ ہے وہ انرجی ریلیٹڈ آئٹمس کا ہے, یعنی ڈیزل, پٹرول, گیس اور بجلی, ان کا 25% ہے. اور 11% جو ہے وہ آپ کا کپڑے شپڑے یہ وہ وغیرہ وغیرہ ادر آئٹمس. سو 51 آئٹم ہم ویکلی انالیسس کرتے ہیں, اس کے مطابق سپلائی کرتے ہیں. اب اس میں آج جو سب سے بڑی اناؤنسمنٹ شوکت صاحب کر کے گئے ہیں کہ ہم 1950 روپے آٹا دے رہے ہیں, 1950 روپے گندم دے رہے ہیں, اور 1100 روپے سے کم ہم کوئی 1090 یا 1095 روپے ریٹ ہوگا آٹے کا. یہ ایک اہم بات ہے. اور 44% لوگوں کو ہم پچھلے سال کی پرائس پہ آٹا دیں گے. وہ تقریباً منتھلی 9.5 کلو منتھلی ایک بندہ آٹا کھاتا ہے. تو جتنے اس کے گھر کے افراد ہوں گے 9.5 کلو کے حساب سے اس کو پچھلے سال آٹا تھا 43 روپیز پر کلو, اور اس سال آٹا فرض کرو بنتا ہے 55 روپے پر کلو. تو 55 اور 43 کلو کے درمیان جو 12 روپے کا ڈفرینس ہوگا پر کے جی کا, 9.5 روپے سے اس کو ضرب دیں گے تو یہ آلموسٹ کوئی 120 روپے پر پرسن. تو ایک بندے کے گھر کے اگر 5 افراد ہیں تو اسے 120 کے حساب سے آپ کہہ لیں 600 روپیہ اس کو منتھلی آٹے کی مد میں مل جائے گا, جو آپ کہہ لیں کہ پچھلے سال کی پرائس پہ اس کو آٹا پڑے. بائی منتھلی مل جائے یا منتھلی مل جائے, ایک چیز یہ ہے. دوسرا اس میں آپ کہہ لیں کہ جتنی مین آئٹمس فوڈ ریلیٹڈ, اس میں دالیں ہیں اور گھی ہے, اس میں چینی ہے اور آٹا. یہ 4 چیزیں میجر ڈے ٹو ڈے یوز کی ہیں. ان چاروں کو ہم فوکس کر رہے ہیں. ان کی پرائس جو ہے وہ دسمبر تک ہم چاروں کی پرائس کم کر رہے ہیں. 5ویں اس میں جو چیز امپارٹنٹ ہے کہ جو سب سے بڑا فوڈ آئٹم میں جو سب سے بڑا آئٹم ہے یہ دودھ ہے. 18.4%. 18.4% جس کی ویٹ ہے دودھ کا, اس کے لیے ہم کوئی 2 ویک بعد آپ کو ایک فائنل پروگرام دیں گے کہ ہم دودھ کو سستا کیسے کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ہم دنیا میں زیادہ دودھ پینے والی نیشن ہے, کوئی 200 لیٹر دودھ ہم پر کیپیٹل پیتے ہیں, اور سب سے مہنگا آئٹم یہ ہے کہ 20,000 روپے کا ایک بندہ سال میں دودھ پیتا ہے, جبکہ آٹا 6,000 روپے کا کھاتا ہے. لہٰذا دودھ کا خالص ہونا اور دودھ کا سستا ہونا, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ٹارگٹ پہ ہیں, ہم ان کو سستا کرنے جا رہے ہیں. تیسری اس میں جو آپ سے گزارش ہے, بڑی مختصر سی بات کریں کہ شوکت صاحب کی بات ہو گئی ہے ڈیٹیل سے, تو اس میں تیسری جو گزارش ہے آپ سے کہ ہم چونکہ ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ کوئی آلموسٹ 50 لاکھ لوگ سالانہ بڑھتے ہیں, 48,40,000 لوگ سالانہ بڑھتے ہیں, اور پچھلے کوئی 10 سال میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس صرف 3 لاکھ ایکڑ زمین آباد ہوئی ہے. زمین تھوڑی ہے, پانی تھوڑا ہے, اور لوگ زیادہ ہیں, لہٰذا ہم فوڈ ڈیفیشینٹ ہیں. لہٰذا ہم شفٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو جو زیادہ پرامزنگ کراپس ہیں, پرامزنگ چیزوں پہ شفٹ کر رہے ہیں جو نان پرامزنگ ان سے. مثلا جسٹ آپ کو اگزامپل دوں میں تو دالیں, جو ہیومن خوراک کا بڑا ہی خوبصورت آپ کہہ لیں کہ سب سے صحت مند ایلیمنٹ دالیں, یہ دنیا پوری میں مہنگی ہوئی. مثلا مسور کی دال $700 سے اٹھ کے $600 سے اٹھ کے $1,100 کی ہو گئی. کینیڈا پیدا کرتا ہے, کینیڈا کی پروڈکشن کم ہوئی تو کوئی آلموسٹ دگنی قیمت ہو گئی دالوں کی, لینٹل کی, مسور کی. تو انڈیا نے اپنی ڈیوٹی کم کر کے زیادہ خرید لی, فردر مہنگی ہونے جا رہی ہے. پھر ہمارے ہاں ماش کی دال جو اس کی پیداوار کم ہے, سو ہمارے ہاں جو سب سے دنیا میں سپیریئر دال گنی جاتی ہے مونگ کی, جسٹ ایک مثال دے رہا ہوں, مونگ دنیا میں سب سے سپیریئر دال گنی جاتی ہے. ہمارے ہاں اس کی ایکسٹرا پروڈکشن ہے, ہماری پروڈکشن مونگ میں ایکسٹرا ہے. ہماری پچھلے سال 2,05,000 ٹن پیدا ہوئی تھی, ہماری ڈیمانڈ 1,70,000 ٹن ہے نیشنل جو ہے. اس سال کو ہماری کو 2.25 لاکھ ٹن پیدا ہونے جا رہی ہے, فردر اس کی بڑھ رہی ہے. سو آپ سے جو گزارش ہے کہ جو زیادہ پرامزنگ چیزیں ہیں ان کی ہم نے کنزمپشن زیادہ بڑھانی ہے, اور جو لیس پرامزنگ ہے ان کو اپنے سسٹم میں سے آہستہ آہستہ چیزوں کو نکالنا ہے. جیسے گائے کا دودھ زیادہ امپارٹنٹ ہے, وہ زیادہ دودھ دیتی ہے, بھینس دودھ تھوڑا دیتی ہے. ہم نے کلچر کو چینج کرنا ہے, اس میں میڈیا کا بڑا رول ہوگا, میڈیا میں اس میں سپورٹ کرے. پھر ہم اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک بڑے میجر شفٹ کر رہے ہیں, بڑی میجر انویسٹمنٹ گورنمنٹ کر رہی ہے. ہم اس میں آ رہے ہیں جو شوگر بیٹ پہ, شوگر کین کم کر کے شوگر بیٹ پہ آ رہے ہیں تاکہ سارا سال چینی ایک ریٹ پہ ملے. یو کین سے اسی طرح. ہاں ایک اور چیز بڑی امپارٹنٹ ہے, مہنگائی کا ذکر ہوتا ہے. مہنگائی میں سر ہم نے 2 چیزیں ہیں, ایک ہے پیرشیبل اور ایک ہے آپ کہہ لیں کہ امپیرشیبل, نان پیرشیبل. نان پیرشیبل میں گرینز ہیں آپ کے, جو پیرشیبل میں سبزیاں, فروٹس, مطلب جو آپ کہہ لیں کہ اگا سکتے ہیں فوری طور. اس میں جو مہنگائی ہے یہ صرف 3.5% ہے, 3.3%. ہم نے, اور ہمیشہ پاکستان میں مہنگائی پیرشیبل میں زیادہ ہوتی تھی, تو آج بھی اگر آپ مہنگائی میں دیکھیں تو پیرشیبل میں مہنگائی
تھوڑی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کی پروڈکشن کو بہتر انداز میں مینیج کیا ہے، ہماری مینجمنٹ یہاں پہ ٹھیک رہی ہے۔ گرین میں دنیا میں 40% مہنگے ہوئے ہیں، لیکن مکئی 95% مہنگی ہوئی ہے دنیا میں۔ مکئی 95% مہنگی ہوئے سے پوری دنیا میں دو چیزیں بہت مہنگی ہوئیں۔ سوائن پورک دنیا میں سب سے بڑا سورس ہے گوشت کا، تقریباً 36% گوشت کا سورس پورک ہے، 35% پولٹری ہے۔ پورک دنیا میں کوئی 140% مہنگا ہوا، اور پولٹری 54% مہنگی ہوئی ہے۔ پولٹری میں مثلا ہم لوگوں نے بہتر پرفارم کیا کہ ہم نے بند نہیں کیے۔ پھر اس میں یہ ایک اور چیز جو آپ تھوڑا سا کسان کے حوالے سے ضرور سنیں کہ دنیا میں جب فیکٹریاں بند ہوئی ہیں تو ڈی اے پی 122% مہنگی ہوئی ہے، ٹی ایس پی 129% مہنگی ہوئی ہے، یوریا 95% مہنگی ہوئی ہے۔ ہم نے جو چیز لوکل پروڈیوس کر رہے تھے ہم نے مہنگی نہیں ہونے دی، سیم ریٹ پہ ہم دے رہے ہیں۔ دوسری جو چیزیں ہیں ڈی اے پی وغیرہ، اس کی ہم نے کم از کم قیمت بڑھائی ہے۔ اگر ہم اوور آل بڑا ایک انٹرسٹنگ سا مطلب ڈیٹ چھوٹی موٹی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن تقریباً ٹرینڈ یہی ہے۔ ٹرینڈ یہ ہے کہ چیزیں 34% سے لے کے 129% تک مہنگی ہوئی ہیں۔ 34% منیمم سے لے کے 129%، یعنی انرجی اور فوڈ کے حوالے سے میں مینلی بات کر رہا ہوں۔ انرجی، فوڈ اینڈ میٹل، تیسری میٹل تقریباً ایوریج 60% مہنگی ہوئی ہیں دنیا میں۔ اچھا، جب یہ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں تو اس کا یہاں پہ امپیکٹ آیا ہے۔ اور دوسرا جو ہمارے ہاں امپورٹ بڑی ہے، امپورٹ میں 3 چیزوں میں امپورٹ بہت بڑی ہے۔ ایک ہماری ٹیکسٹائل میں امپورٹ بڑی ہے کہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، اس سال کو ہم اندازہ ہے کہ $6 ارب کی ہماری ٹیکسٹائل میں ایکسپورٹ بڑھے گی۔ دوسرا ہمارے ہاں جو ہاؤسنگ میں اگر دیکھیں تو یہ الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، ہاؤسنگ سیکٹر چونکہ ترقی کر رہا ہے وہ بڑی ہیں۔ پھر ہمارے ہاں آپ کہہ لیں مشینری اوور آل بڑی ہے، وہ ٹیکسٹائل مشینری بڑی ہے زیادہ امپورٹ، اور ہمارے ہاں ہاؤسنگ سیکٹر کی جو مشینری ہے وہ بڑی ہے، اور ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس کی، لہٰذا یہ ساری کی ساری یہ پازیٹیو باتیں۔ اور اس میں اس وقت جو آئی ایم ایف نے، یہ باقی ملکوں نے جن ملکوں کی اکانومی کو 3 سال میں ایگریگیٹ بیس پہ زیادہ گروتھ کرتے ہوئے دکھایا ہے، وہ تقریباً 10 ملک بنتے ہیں۔ وہ 10 ملکوں میں ایک ہم بھی ہیں، جن کی 9% سے 3 سال کا ایگریگیٹ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ 3 سال کا ایگریگیٹ جو ہے وہ 10% زیادہ 10% زیادہ گروتھ کر رہا ہے۔ میں آپ کو جسٹ بتا دیتا ہوں، بنگلہ دیش ہے اس میں، برازیل ہے، ناٹ برازیل، بنگلہ دیش ہے اس میں، اور یہ ہے یو کین سے دس چائنا ہے، ایجپٹ ہے، یہ ہے آپ کہہ لیں کہ انڈیا ہے، اور دین ہے آپ کا پاکستان ہے، 9% گروتھ ہے 3 سال کی۔ پھر آپ کا تاجکستان ہے، ترکی ہے، اور ازبکستان ہے، ویتنام ہے، اور افریقہ ہے۔ یہ 10 ملک ٹوٹل دنیا میں 10 ملک ہیں جن کی 9% سے زیادہ 3 سالہ بیس پہ گروتھ ہے۔ ہم نے کووڈ اور پوسٹ کووڈ دنیا کی ٹاپ 10 اکانومیز میں، یعنی گروتھ پوائنٹ آف ویو سے آ رہے ہیں۔ اور جب بھی کسی ملک کی اکانومی گرو کرتی ہے یا ہیٹ اپ ہوتی ہے تو اس وقت آپ کہہ لیں کہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں۔ ہماری اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ کس حساب سے گروتھ ہو رہی ہے، آپ سیمنٹ سیکٹر کو دیکھ لیں، آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کو دیکھ لیں، آپ ایکسپورٹ کو دیکھ لیں، آپ ٹیکس کلیکشن کو دیکھ لیں، ہر حوالے سے تیزی بہت زیادہ ہے۔ ہم 5% سے انشاءاللہ زیادہ گرو کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے کمیونیکیشن ویکلی ہوا کرے گی میری اور فرح حبیب صاحب کی، تو زیادہ ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ آج جسٹ آپ کو تعارف کرانا تھا کہ پروسیس کیا ہوگا، ویکلی پروڈکشن، سپلائی، ٹرینڈس، پرائسز، انفلیشن، اس پہ ہم بات کیا کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔ خصوصی برائے غذائی تحفظ جمشید اقبال چیمہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ دودھ کا خالص ہونا اور دودھ کا سستا ہونا ہمارا ہدف ہے۔ انشاءاللہ دودھ کو سستا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ آٹا، چینی، گھی اور دالوں کی قیمت میں دسمبر تک کمی کر دی جائے گی۔ معاون خصوصی برائے غذائی تحفظ جمشید اقبال چیمہ اسلام آباد میں اہم نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آٹا، چینی، گھی اور دالوں کی قیمتوں پر سبسڈی دینے جا رہے ہیں۔ دسمبر تک ان کی قیمتوں میں کمی کر دی جائے گی۔ ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ دودھ کا خالص ہونا اور دودھ کا سستا ہونا اہم ترین ہے، اس لیے دودھ کو سستا کرنا ہمارا ہدف ہے۔ نے کیا بات کرنی ہے، ان کے تو اپنے مسائل ہیں، ان کا مسئلہ جو ہے وہ NRO ہے۔ یہ میرے پاس اقوام متحدہ کا فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے جو کہ پرائس چارٹس بھی جو ہے وہ جاری کرتا ہے، اور اس کا یہ میرے پاس ایک پورا گراف چارٹ موجود ہے کہ 2008 جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، 2008 سے 2018 تک وہ قیمتوں کے اندر کسی قسم کا عالمی سطح کے اوپر کوئی اضافہ نہیں ہوا۔
اس کی ریزن جو ہے وہ بے شمار ہو سکتی ہیں. کووڈ آیا, کووڈ کی وجہ سے پروڈکشن کے اندر کمی آئی, شپمنٹس میں ڈیلے ہوئے, کنٹینرز لوگوں کو نہیں مل رہے. آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو عالمی سطح پہ جو قیمتوں میں تو اضافہ ہوا ہی ہے, لیکن جس چیز کے اوپر بات نہیں ہو رہی وہ ہو رہی ہے لاجسٹک کاسٹ کے اوپر. یعنی آپ کی جو شپمنٹ کاسٹ ہے اس میں بے شمار اضافہ ہو چکا ہے. لیکن جب میں یہ کووڈ کے ساتھ چیزیں دیکھتا ہوں 2020 آنورڈ, جو فروری سے اور ابھی 2021 اگست تک, تو اگر آپ اس میں پورا فوڈ انڈیکس کے اندر دیکھ لیں تو 127% وہ بتا رہے ہیں اضافہ ہے. یعنی پچھلے 10 سال کے اندر اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو 40% اضافہ ہوا ہے عالمی سطح کے اوپر. اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں 70% دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, جو خوردنی تیل ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. اور آج پہلی بار مثلا کسی حکومت نے زراعت سے خوراک تک کا جو ہے وہ سفر کا آغاز کیا ہے. یعنی ہم فوڈ سیکیورٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہمارا فوکس ہے یہ جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے. پچھلے 30 سال کے اندر یہ جو پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے, یہ جو نون لیگ, پیپلز پارٹی, یہ جعلی اکاؤنٹس بنانے کے علاوہ یا منی لانڈرنگ کے علاوہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس طرف تو ان کی کوئی توجہ نہیں تھی. اگر ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری دھڑا دھڑ لگ رہی ہے اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہم نے بڑھانی ہے تو اس کے لیے را مٹیریل کاٹن ہے. کاٹن گروئنگ ایریا میں جا کے جو ہے وہ اتفاق شوگر مل چلے جاتی ہے. کاٹن ایریا میں جا کے حسیب وقاص شوگر مل آپ کی چلے جاتی ہے. ساری شوگر ملیں آپ مظفر گڑھ, رحیم یار خان, ساؤتھ پنجاب میں, سینٹرل پنجاب سے اکھاڑ کے وہاں لے گئے تو وہاں پر آپ کی جو کاٹن گروئنگ ایریا سے وہاں پر لوگوں نے گنا لگانا شروع کر دیا. اور اسی طریقے سے جو آمدن ہے, آمدن میں بھی بتدریج ہم اضافہ کر رہے ہیں. جب پرائم منسٹر صاحب ویلتھ کریشن کی بات کرتے ہیں تو ویلتھ کریشن کا مطلب کیا ہے؟ آج 1000 ارب روپے کے منصوبے کمرشل اور ہاؤسنگ کے اندر ہم نے منظور کیے ہیں. یعنی اگر اس کا ملٹیپل امپیکٹ جب آئے گا تو اس کے ساتھ جو ٹریکل ڈاؤن الائڈ انڈسٹری چلنی ہے تو اکانومی کے اوپر 5000 ارب روپے کا امپیکٹ آئے گا. آج اگر آپ چیک کریں یہ بلو ایریا میں آپ چلے جائیں, اور یہ میں پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, وہ جو مزدور جس کو سکلڈ نہیں ان سکلڈ ہے, جو صرف ہیلپر کے طور پہ کام کرتا تھا, آج اس کی ڈیلی کی جو دہاڑی ہے وہ 1000 سے 1200 روپے ہو چکی ہے, جو کہ 500-600 روپے دہاڑی پہ تھی. وہ راج جو کام جانتا ہے, جو سکلڈ ہے, جو کنسٹرکشن کرتا ہے, جسے مستری کہتے ہیں, راج کہتے ہیں, جسے میسن کہتے ہیں, آج اس کی جو دہاڑی ہے وہ 1500 سے 2000-2500 روپے پہ جا چکی ہے. اس کے علاوہ آج جو آپ کا کارپینٹر تھا, جو آپ کا ترخان تھا, جو لکڑی کا کام کرتا تھا, اس کی مزدوری کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا. اسی طرح کسان کی پاس جو 1100 ارب روپیہ اضافی گیا ہے, اس کی جو آمدن ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے. اور 20,000 روپیہ حکومت نے مقرر کیا. ہماری بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاور لومز کے ساتھ, کاٹیج انڈسٹری کے ساتھ, ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ ورسٹ کیس سینیریو یہ ہوتا کہ آپ لاک ڈاؤن کر دیتے, جو ہمیں بلاول اور مریم کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کر دیں جی, پورا ملک بند کر دیں, کو بندہ مر گیا FIR عمران خان پہ کٹے گی. اور جو ان کے ساتھ لوگ وابستہ تھے, جن کے روزگار, ورسٹ کیس سینیریو یہ ہوتا کہ لوگ بے روزگار ہو جاتے. ہماری جو اپروچ ہے اس کو پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. اکانومسٹ کا سروے کہہ رہا ہے کہ آپ کی دنیا کی 3 بہترین جو نارملائز ہو گئے ہیں, آپ نے چیزوں کو فالو کیا. یہ آپ کے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں. تو لہٰذا PMDA نے تو آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے NRO کی. ان کا مقصد ہے کہ بس ہم نے جو بھی اچھا ہوگا تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ میں نہ مانوں والی رٹ لگائے رکھیں گے. ملک کے جو حالات ہیں ان کو انشاءاللہ مزید بہتر کریں. وحیدہ زیادی صاحبہ. جی دیکھیں, جی
جی آپ کا میں سوال ہے، دیکھیں دو چیزیں میں موٹی موٹی آپ کو ذرا کوئکلی بتاتا چلوں. ایک آپ نے کہا کہ جو گرام فروشی کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس حوالے سے پورا میکینزم بنایا ہے اور پوری ہم ایک ویکلی میٹنگز لے رہے ہیں. ان میٹنگز کے اندر ہم نہ صرف جو ہے وہ صوبوں کا ڈیٹا پرائسز کا کمپیئر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹس کا بھی کر رہے ہیں، اور پراپر جو ہے وہ اب ایڈمنسٹریشن کو ٹاسکنگ کی گئی ہے. کسی صورت بھی جو ہے وہ کسی کو گرام فروشی کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی اور پروڈکشن میں اضافہ ہوگا. دوسرا آپ نے مڈل کلاس کے حوالے سے بات کی. مڈل کلاس کے لیے دیکھیں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. جو ایک ہمارا کامیاب جوان پروگرام ہے، جو ہمارے نوجوان جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں، پیسے نہیں تھے، 22 ارب روپیہ ہم نے ان کو اپنے کاروبار شروع کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ عام آدمی کے لیے اس کے علاوہ کیا کیا ہے، جو ہاؤسنگ کا منصوبہ ہم لے کر آئے ہیں. صرف آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں، وہ لوگ جو کہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، نہ چھت اپنی نہ زمین اپنی، اور 15,000 20,000 روپیہ، میں وہ بندے کی بات کر رہا ہوں جو بہت ہی کسی بیکورڈ ایریا میں کام کر رہا تھا. آج اس کے لیے 154 ارب روپے کی بینکوں کو درخواستیں موصول ہوئی ہیں، اور اس میں سے 60 ارب روپے کے کم لاگت والے گھروں کے لیے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے لونز جو ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں. ان کی چھت اپنی ہوگی، کرایوں سے ان کی جان چھوٹ جائے گی. تیسرا، جو لوگوں کو علاج کا مسئلہ آتا تھا، وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے، اس سائڈ پہ ہم آ گئے. ایس ایم ایز اگین، جس نے مڈل کلاس کو روزگار دینا ہے، مڈل کلاس ہی ایس ایم ای کے ذریعے جو ہے وہ اپر کلاس کے اندر آتا ہے، لوئر کلاس کا، مڈل کلاس کا اس کے ذریعے آتا ہے. اس کے لیے اسٹیٹ بینک کے ذریعے فیسلٹی لے کر آئے ہیں کہ وداؤٹ اینی گارنٹی آپ 1 کروڑ روپیہ تک جو ہے وہ سرمایہ بینک سے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ وہ میجرز ہیں جن کے ٹریکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ پوری اکانومی کے اوپر آئیں گے. اس میں ایک چیز جو فرق صاحب نے بتا دی ہے، اس میں ایک امپارٹنٹ اسپیسیفک جو آپ کا سوال ہے، ہم بیسیکلی ری انجینئرنگ آف دا پروسیس شوکت صاحب نے بات کی ہے. ری انجینئرنگ آف دا پروسیس جو ہے یہ ہم کو 2 ہفتے میں سبمٹ کر رہے ہیں پلان. اس پلان میں یہ ہے کہ یہ جو نیو گورننس ہے، اگر ہم اس وقت قانون دیکھیں تو ایک بکری چوری کرنے والا بندہ اندر ہو جاتا ہے اور 2 ارب کے پلاٹ پہ قبضہ کرنے والا اندر نہیں ہوتا، کاگنائزیبل نہیں ہے. یہ آپ کا پانی کو کڑوا کر دے، آپ کا کوئی ماحول خراب کر دے، بندہ اندر نہیں ہوتا، لیکن 15 روپے چوری کر لے تو اندر ہو جاتا ہے. سو جو نیو چیلنجز ایمرج ہو رہے ہیں گورننس کے، اس میں جتنے ماڈرن آپ کہہ لیں کہ جرائم ہے، اس میں اسٹیٹ لینڈ پہ قبضہ ہے، دوسرے کی زمین پہ قبضہ ہے، گھر کے سامنے انکروچمنٹ ہے، یو کین سے کہ مختلف طرح کے انوائرمنٹ خراب کرنے والی بات ہے، پانی چوری کرنا ہے. یہ ساری ان کا علیحدہ ایک ہم قانون بنا رہے ہیں اور ان کے تھانے علیحدہ پرپوز کر رہے ہیں. ایک پورا گورننس کا سسٹم بن رہا ہے کہ یہ جو موجودہ تھانے ہیں، یہ موجودہ سسٹم ہے، وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتا. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ ان کی فورس علیحدہ، ان کے آپ کہہ لیں پولیس اسٹیشن علیحدہ، اور جتنے جدید جرائم سارے اس کے انڈر آئیں گے. اس کا قانون وزیر اعظم پاکستان سے اتفاق ہو گیا ہے، ہم قانون پرپوز کرنے جا رہے ہیں، کیبنٹ سے اپروو کرا کے سارے صوبوں سے بھی اتفاق ہو رہا ہے. تو ایک کنسنسس بلڈ کر کے ہم لاگو کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس میں سب سے بڑی امپارٹنٹ جو چیز ہے پرائس ہے. جی پیداوار کی جو بات ہے، جو زرعی زمینیں ہیں وہ ختم کر کے سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر کیسے پابندی لگا رہے ہیں. سیکنڈ، جو فصلیں ہیں وہ سیوریج کے پانی سے اگائی بھی جا رہی ہیں اور اس کو صاف بھی کیا جا رہا ہے، جو ہیپیٹائٹس کا سبب ہے. تیسرا سر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بڑی برانچز ہیں جیسے سیور فوڈ جیسے جو ریسٹورینٹس ہیں، وہ پکڑے گئے ناقص تیل استعمال کرتے ہوئے، اور ان کی ویڈیوز بھی آئیں اور آپ نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس میں یہی بات ہے جو میں نے پہلے کی ہے کہ دیکھیں یہ جو جتنا سیوریج کا پانی، اس میں اپنا میٹل زیادہ ہوتے ہیں. اب میٹل جس میں زیادہ ہے اس سے اگر سبزیاں اگیں گی تو ہیلتھ کے لیے بہت خراب ہوگا. اب یہ چیزیں جو ہیں، یہ اب پرانا جو سسٹم ہے اس کا گورننس کا، اس میں اس کا جرم شامل نہیں ہے، اس میں اس کا کنٹرول کا کوئی میکانزم نہیں ہے. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی نیو ایمرج ہوئے ہیں جرائم، ان کے لیے یہ سسٹم بنا رہے ہیں، اس میں یہ بھی ہے. اور دوسرا یہ جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والی بات ہے، اس میں سر یہ ہے کہ اب ہمارا گورنر یا گورنر سے مراد وزیر اعلیٰ اور ہمارا ڈی سی اس بات کا ہم کرنے یہ جا رہے ہیں کہ آپ اپنے یونٹ کو، وہ ڈسٹرکٹ ہے، کم از کم ڈسٹرکٹ ہے یا صوبہ ہے، اسے ہی آپ ملک سمجھیں، اور وہ جو پیرشیبل ہے
पेरिशेबल अपनी खुद पूरी करे, वो टनल लगवाए वहाँ पे, वो आप कह लें कि फूड प्रोसेसिंग करे, लेकिन वो पूरी करे। दूसरा आपसे जो गुजारिश है कि आपने ये जो दूध में पानी डालना बड़ा छोटा सा जुर्म समझा जाता है, बड़ी ख़तरनाक बात है ये, दूध केमिकल वाला बनाना बड़ी छोटी सी बात, ये आपने पॉइंट आउट करना है, हम इसके लिए कानून बना रहे हैं। थैंक यू चलो सर, जी, बहुत थैंक यू सर। जदीद जराइम के खिलाफ कानून पास करने जा रहे हैं और उनके लिए अलग थानों का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, मुल्क में गिराम फरोशी कम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रहे हैं। इसके अलावा मुल्क की आमदन में भी बतदरीज इजाफा कर रहे हैं। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब की मुआवन ख़ुसूसी बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जमशेद इक़बाल चीमा के हमरा अहम तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से ये थे अब तक की ताज़ा तरीन।